الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم سورۃ نساء سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نساء مدنی سورت ہے اور اس میں زیادہ تر بات جو ہے معاملات پہ ہوگی، یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، شادی نکاح کے حوالے سے، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، کچھ باتیں عبادات کے حوالے سے بھی ہوں گی، جیسے تیمم ہے، اس کا حکم ہے، اور صلاۃ الخوف کا مسئلہ اس میں آئے گا، لیکن جو اس کا موسٹلی حصہ ہے وہ معاملات کے حوالے سے۔ ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری چونکہ چوتھی سورت ہے جو ہم نے سٹارٹ کی الحمدللہ، تو یہ جو لفظ سورت ہم استعمال کرتے ہیں، شاید بگننگ میں نے اس پہ بات کی ہوگی آپ سے، میرے ذہن میں نہیں ہے، ذرا جب سٹارٹ کیا تھا تو یہ ساری باتیں ہوئی تھیں ایک دفعہ، تو میں نئے آنے والے دوستوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ایک دفعہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سورت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سورت نساء ہے، یہ سورت آل عمران ہے، یہ سورت بقرہ ہے، یہ سورت فاتحہ ہے، تو یہ سورت کا، سورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورہ کا ایک مطلب تو ہوتا ہے نا فصیل، دیوار، جو پرانے زمانے میں شہروں کے چاروں طرف جو ہے نا وہ دیوار بنا کے حفاظت کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور وہ حد فاصل بھی ہوتی تھی، حفاظت کا بھی بندوبست ہوتا تھا، اور وہ حد بھی متعین کرتی تھی کہ یہاں سے شہر کی حد شروع ہو رہی ہے یا شہر کی حد یہاں ختم ہو گئی ہے۔ تو اس معنی میں بھی سورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حد فاصل ہوتی ہے کہ یہاں ایک چیپٹر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، یہاں سے اب دوسرا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک کی حد یہاں ختم ہو رہی ہے، دوسری کی حد یہاں سٹارٹ ہو، تو اس کو سورت کہتے ہیں۔ تو اسی وہ جو شہروں کے ارد گرد دیوار بنی ہوتی تھی، اسی معنی میں یہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ سارے یہ صورتیں جو ہیں پورے قرآن کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور قرآن ان صورتوں پہ مشتمل ہے، جس طرح دیوار شہر کا احاطہ کیے ہوتی ہے، تو سورت کو بھی سورت کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کا احاطہ کیے ہوئے۔ لیکن سورت کا ایک اور مطلب جو ہے وہ منزل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح چاند کی منازل ہوتی ہے نا، پہلے چاند جو ہے وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی منزلیں ہیں، سٹیپس ہیں چاند کے، تو اس کو بھی سورت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک سٹیپ جو ہے نا، یہ ایک منزل یہاں کمپلیٹ ہوئی ہے، اور یہ آخری نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور منزلیں ہیں۔ یہ ایک سورت ہے، یہ ایک منزل ہے، یہ ایک سٹیپ ہے جو اب ہم نے کمپلیٹ کیا، اس کے علاوہ اور سٹیپس بھی ہیں اور منزلیں بھی ہیں اس کی۔ اور سورت کا ایک معنی جس میں جو ہے نا وہ واو اصلی نہیں ہوتی، اس کا ایک معنی کسی چیز کو باقی چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو باقی چھوڑ دینا کسی چیز کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے حصہ پڑھ لیا ہے، یہی قرآن نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی قرآن باقی موجود ہے، جس کو ابھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، وہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں تو ایک حصہ اس کا کمپلیٹ ہم نے کیا ہے، یہ کوئی پورا قرآن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کے بہت سارے حصے ہیں، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک حصہ ہے، اور باقی بہت سا حصہ قرآن کا باقی ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ تو ان سارے جو ہے نا مفاہیم کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے سورت کو سورت کہتے ہیں۔ تو سورت نساء جو ہے، اس میں چونکہ یہ خواتین کے معاملات پہ بحث کرتی ہے، شادی اور جو ہے نا وہ طلاق کی صورتیں بھی اس کے اندر آتی ہیں، خواتین کے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، نساء کے الفاظ بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ جو صورتوں کے نام ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے نازل نہیں فرمائے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
بعد میں صحابہ اکرام کو پہچان کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کے مشورہ بھی کیا بعض صحابہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کیے ہوئے نام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تاکہ سمجھنے میں، یاد کرنے میں، فرق رکھنے میں آسانی ہو جائے کہ قرآن کے حصے جو ہیں اس کو بنا دیا گیا اور ان کے نام رکھ دیے گئے۔ تو سورتوں کے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے ہیں اور آپ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ نازل نہیں فرمایا۔ بلا تاخیر ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا رکوع پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح معاملات کے حوالے سے یہ سورج جو ہے نا چیزوں کو 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کرتی ہے، اور یہی قرآن کی شان ہے کہ قرآن جب معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب قانون کو ڈسکس کرتا ہے تو پوری تفصیل کے ساتھ سارے شک دور کر دیتا ہے، اور وہ سارے رستے بند کرتا ہے جن رستوں سے ظلم، زیادتی، شک اور کسی کے حقوق پہ دست درازی ہوتی ہے، وہ سارے قرآن نے کس طرح سوسائٹی کی حفاظت کی ہے، قرآن نے کس طرح انڈیویجولز کی حفاظت کی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اور کس طرح جو ہے نا پسے ہوئے اور محروم طبقے کو قرآن نے پہلے صف کے اندر لا کے کھڑا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اب اس کو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، تو یہ ساری کائنات کے انسانوں سے قرآن بات کر رہا ہے۔ اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک نقطہ آپ یہاں سمجھ لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ بات انسانوں سے قرآن نے کی ہے، مسلمانوں سے صرف نہیں کی ہے، یا ایھا الناس کا ہے، سارے انسانوں کی بات کی ہے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو اپنی صفت ہے نا رب، وہ استعمال کی ہے، اور اس کے بعد جو ایک اور اپنی صفت ہے نا تخلیق کرنا، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر 2 خاص باتیں ہیں۔ چونکہ یہ بات پوری انسانیت کے ساتھ ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو اللہ نے وہ 2 صفتیں بیان کی ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ مطلب اس کا انکار کوئی نہیں کرتا کہ ایک پیدا کرنے والا موجود ہے، ایک رب موجود ہے، ٹھیک ہے، بڑا رب وہی ہے، رب الارباب جس کو وہ کہا کرتے تھے عرب کے لوگ بھی، جو شرک کے اندر سب سے زیادہ انوالو تھے، اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ بڑا وہی ہے، بڑا رب وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس نے کچھ اور بھی مقرر کر رکھے ہیں باقی نظام کو چلانے کے لیے، تو جب یہ راضی ہوتے ہیں تو بڑا خود بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بڑے رب کا انکار نہیں کرتے تھے، رب الارباب اس کو مانتے تھے۔ تو اللہ پاک نے وہ لفظ استعمال فرمایا جس میں سب کو حصہ ملتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے، جس طرح وہ مسلمان کو روزی دیتا ہے اس طرح وہ کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، جس طرح مسلمانوں کی زندگی کے اسباب پیدا فرماتا ہے اس لیے وہ دشمنوں کی زندگی کے بھی اسباب پیدا فرماتا ہے، کائنات کے اندر روزی ان کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے یکساں ہے، جو روزی سب کو دیتا ہے، دشمن کو بھی اور دوست کو بھی، اپنے کو بھی اور پرائے کو بھی، مومن کو بھی اور کافر کو بھی۔ پھر فرمایا الذی خلقکم، یہ وہ دوسری صفت ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کہ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ پیدا کس نے کیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ سے یہ سوال موجود ہیں، یا نبی ان سے پوچھو کہ یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں، جس تخلیق کے بارے میں سوال کرو تو وہ سارے کہیں گے اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، تو پیدا کرنے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان الفاظ کا چناؤ کیا جو تقریباً سب مانتے ہیں، تو مشترک جو سب کے نزدیک جو سملیرٹیز جس کو کہتے ہیں انگلش میں، مشترک قدر مشترک ہے، کہ اس لفظ سے آغاز کیا جس کو تقریباً سارے لوگ جو ہیں تسلیم کرتے ہیں مور اور لیس، اور اس کو مانتے ہیں۔ تو جہاں پہ کوئی بات ایسی کرنی ہو جس میں سارے مخاطب ہوں تو سٹارٹ اس کا یا اس کا آغاز قدر مشترک سے کرنا چاہیے، تاکہ پہلے قدم پر ہی اختلاف پیدا نہ ہو جائے بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ایک جان سے۔ تو تمہاری تخلیق جو ہے نا وہ ایک، تمہارا آغاز ایک ہے، تمہاری تخلیق ایک ہے، تم ایک فیملی ہو، تم ایک خاندان ہو، تمہاری بگننگ ایک ہے، ابتدا تمہاری ایک ہے۔ تو یہاں بھی
اللہ پاک نے اس رشتے کو جوڑا ہے جو تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے۔ رب بھی تمام کا ہے، تخلیق بھی اس نے تمام کی ہے، اور تمہاری ابتدا بھی سب کی ایک ہے، سب کی ابتدا بھی ایک ہے۔ خالقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے تمہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم سب ایک نفس سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن سب کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا ایک نفس سے ہوئی ہے، ایک جان سے ہوئی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اللہ نے اس رشتہ داری کو آپس میں جوڑا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس نے اسی نفس سے اس کا جوڑا۔ تو اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے جوڑے کو کیسے پیدا کیا حضرت حوا کو؟ یہ جو کیسے والا سوال ہے نا، ہاؤ، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسے پیدا ہوا، اور نہ قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہاں، جو اسرائیلی روایات ہیں یا جو پہلی کتابوں کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کو لوگوں نے جوڑ جاڑ کے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی صحیح حدیث یا قرآن کے اندر اس کی تفصیلات موجود نہیں ہے، نہ ہی اس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ خلق منہا زوجہا کا ایک مطلب جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ بھی ہے کہ اسی کی جنس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ منہا کا مطلب اس کی جنس ہے، یعنی جس طرح آدم ہے انہی کی جنس، اسی طرح انسان جو ہے نا وہ ان کی نسل ہے، تو اس کا جوڑا بھی انہی سے پیدا کیا۔ اس کے جوڑے کو جنوں سے پیدا نہیں کیا، اس کے جوڑے کو فرشتوں سے پیدا نہیں کیا، اس کے جوڑے کو انہی کی جنس سے پیدا کیا ہے۔ تو جنس دونوں کی سیم ہے، ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اللہ آدم کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں، تو یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ آدم کو پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ اس کے جوڑے کو بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اور پیدا کرنے کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ نے تفصیل سے بیان نہیں کی ہے، لہذا ہمیں بھی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ وَبَثَّ کا معنی ہوتا ہے وہ اور پھیلایا، ٹھیک ہے، بڑھایا، آگے بڑھایا اور پھیلایا، اور اس میں سے پھر بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا اور ان کو پھیلا دیا، مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ ابتدا ایک سے تھی، پھر اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں سے آگے پھر آغاز کیا اور بہت سے مرد عورت پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے، جس کا واسطہ دے کے، جس کا نام استعمال کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ اللہ رب العالمین کا نام استعمال کر کے انسانیت کے آپس کے تعلقات کو بیان کر کے، تو تساءلون کا معنی ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے مانگنا، بھی اس کے نام کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نام پر اور اللہ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے رشتے کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوال کرتے ہو، تو اس کا نام تم اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے ہو، تو اس رب سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتوں کے بارے میں اس سے ڈرو۔ ارحام جو ہے نا یہ رحم کی جمع ہے، ارحام، اور رحم جو ہے نا یہ عورت کے پیٹ کو کہتے ہیں جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جس میں بچہ رہتا ہے اور اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چونکہ رحم، ماں کا رحم جو ہے یہ رشتہ داری کی بنیاد ہے، رشتہ داری کی بنیاد ہے، بیس ہے، یہاں سے رشتہ داریاں بنتی ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے رحم کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ اس لیے جو صلہ رحمی ہے اس کا نام بھی صلہ رحمی، صلہ کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور رحمی کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو پیٹ کے رشتے ہیں جن کا تعلق آپ کا پیٹ کا تعلق ہے، خون کا تعلق ہے، ان کو آپس میں جوڑنا۔ اور قطع رحمی کہتے ہیں کہ جو خون کے رشتے ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں، ان کو آپس میں توڑ دینا، وہ قطع رحمی ہے، اور یہ صلہ رحمی ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے ارحام سے۔ تو ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں، عورت کے پیٹ کو کہتے ہیں، بچے دانی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے بارے میں ڈرو، رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہاں یہ جو اللہ رب العالمین نے رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی بات فرمائی ہے، دیکھیں انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پر، تو کچھ ایسے ہیں جو آپ قانون کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، قانون کے ذریعے سے اپنے حق لے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے قانون کافی نہیں ہوتا، تو ان کو ادا کرنے کے لیے ادب اور احترام اور محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی چاہیے ہوتی ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کے ڈر سے پیدا ہو سکتی ہیں. ان ساری باتوں کی بنیاد اللہ کا خوف ہے. جب تک خدا کا خوف نہ ہو نا، قانون آپ کو ادب نہیں سکھا سکتا، اس کی لمٹ ہوتی ہے. جب آپ قانون کی نظر میں آئیں گے آپ ادب کر لیں گے، جب کیمرے سے پیچھے ہو جائیں گے ادب ختم ہو جائے گا. اور کیمرہ اور قانون جو ہے نا وہ ہمدردی اور خیرخواہی نہیں پیدا کر سکتا. تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا پیٹ کے، ماں باپ کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہنوں بھائیوں کا رشتہ، پھر آگے اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں، یہ سارے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی بنیاد، ان کی مضبوطی، اس کے اندر ادب چاہیے، احترام چاہیے، محبت چاہیے، خیرخواہی چاہیے، ہمدردی چاہیے. اور وہ اللہ کے خوف کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. جہاں مجھے کیمرہ نہیں دیکھ رہا، جہاں مجھے قانون کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، وہاں بھی مجھے پتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو مجھے معاملہ کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا. تو میرا رب میری ہمدردی سے واقف ہے، میرا رب میری خیرخواہی سے واقف ہے، میرا رب میرے احترام سے واقف ہے، میرا رب میرے ادب سے واقف ہے. تو رب کا خوف جو ہوتا ہے نا وہ یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے. قانون کا خوف یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے جب رشتہ داروں کی بات کی ہے تو پھر خدا کے خوف کی طرف توجہ دلائی ہے. قانون کافی نہیں ہے اس کے لیے. یہ وہ بات ہے جو دنیا کے باقی مذاہب، دنیا کی باقی قومیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسانی سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہے، انسانی سوسائٹی کو، اور انسانی سوسائٹی کو سیلفش نہیں بنانا. دیکھیں نا آج کل اللہ معاف فرمائے بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی اور پھر لمبی ہو جائے گی، رکوع ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں اگر یہ درمیان سے نکل جائے نا یہ چیز جو اسلام بیان کر رہا ہے، تو ماں اور باپ کا رشتہ بیٹوں اور اولاد کے ساتھ کیا رہ جاتا ہے. آج کل جیسے یورپ میں ہو رہا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرائیور ہوتے ہیں، بس بچوں کو پک اور ڈراپ کرتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں یہ ہمارے ڈرائیور ہیں. ماں باپ بچوں کے کوک ہیں، انہوں نے کھانا پکانا ان کے لیے اور برتن دھونے ان کے لیے. ٹھیک ہے، اور آپ بچے کی طرف ایسے انگلی کریں نا تو وہ جناب اس کو غصہ آتا ہے، وہ ایسے جناب وائلنس شو کرتا ہے، ایسے جناب وہ جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے روکا کیوں ہے، آپ نے مجھے ٹوکا کیوں ہے، آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ نے وہ بات کیوں کی ہے. لیکن ماں باپ کو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ڈرائیور، ہمارے کوک ہیں. اسی حساب اگر یہ درمیان سے نکل جائیں جو خدا کی خوف کی بنیاد ہوتی ہے تو یہ سارے رشتے بکھر جائیں، یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے. کوئی دنیا کا قانون ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا. قانون تو کہے گا نا کہ ماں باپ کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اولاد کا حق نہیں ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے. لہٰذا اگر قانون کی نظر میں آئیں گے تو ماں باپ وہ قربانیاں نہیں دیتے، نہ ہی پھر اولاد ماں باپ کے لیے وہ قربانیاں دے گی. بندہ سیلفش ہو جاتا ہے. تو خوف خدا میاں بیوی کو اکٹھا رکھنے کے لیے بھی جو کوئی دنیا کی اور چیز نہیں ہے خوف خدا کے علاوہ. نہ حسن اکٹھا رکھ سکتا ہے. 4 6 10 ہفتوں کے بعد آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا وہ اس حسن سے تنگ آ جائیں گے اگر اس کے اندر کوئی اور خوبی نہیں ہے. وہ آپ کا نام اچھے طریقے سے نہیں بلاتی، آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کا احترام نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی، تو آپ اس حسن سے فیڈ اپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہسبینڈ جو ہے اس کی دولت کی بیس پہ، خاندانی جاہو جلال کی بیس پہ، اور عہدے اور منصب کی بیس پہ برادریاں آپ کو اکٹھی نہیں رکھ سکتی، حسن آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، دولت آپ کو اکٹھی نہیں رکھ سکتی، مفادات آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی جس کی بنیاد پہ بندہ کہے کہ میاں بیوی مجبور ہو جائے گا آپس میں اکٹھے. نہیں ہو سکتا. ہاں خدا کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کو اکٹھا رکھتا ہے. جب میاں ڈیل کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو وہ سوچتا ہے کہ کیا میرا رب اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو خدا خوفی پہلی بات ہے. اور جب بیوی ڈیل کرتی ہے ہسبینڈ کے ساتھ تو اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں لمٹ تو نہیں کراس کر رہی، کیا میرا رب اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو ایک ہی چیز ہے جو ان رشتوں کو آپس میں جوڑتی ہے اور تعلقات میں حسن و خوبی پیدا کرتی ہے اور قربانی کے لیے تیار کرتی ہے اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف. ادب اور احترام پیدا کرتی ہے، محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی پیدا کرتی ہے، وہ اللہ کا خوف. اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. پھر یہ دیکھیں نا یہ جو رحم کی بات اللہ نے کی ہے نا، رحم کی، کہ رشتہ داری کی جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کتنی اہمیت دی ہے
دین نے اس کو، اور نبی علیہ السلام نے قرآن کی اس بات کو کس طرح اس پہ ایمفسائز کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو عربی کی حدیث ہے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا ہوتا۔ مثلا اللہ نے ایک بندے کی عمر 60 سال لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ بندہ اگر صلہ رحمی میں بہت اچھا ہے، اللہ پاک 60 کاٹ کے 70 کر دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کسی اور کو اللہ نہیں بتایا ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین وہ 60 کی بجائے 70 کر دیتے ہیں، تو صلہ رحمی کے بدلے میں اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، مثلا اس کی 70 کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ کے 60 بھی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ صرف پھر بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ تو رزق میں برکت اور اضافہ اور عمر میں برکت اور اضافہ صلہ رحمی سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسکین کو صدقہ دو تو وہ صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے، صرف کسی مسکین کو صدقہ دو نا، اس کی مدد کرو، ایک صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن رشتہ دار کو اگر صدقہ دو، جو تمہارا رحم کا رشتہ دار ہے، جو تمہارا خونی رشتہ دار ہے، جو تمہارا عزیز بھی ہے، اگر اس کو صدقہ دیتے ہو تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ایک صدقے کا ثواب ہوتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ہوتا ہے، تو اس کا ڈبل ثواب ہوتا ہے، رشتہ دار کو دینے کا ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے جہاں پہ اور بہت ساری خرابیاں ہمارے خاندانی نظام میں آ گئی ہیں، وہاں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم جب صدقہ بھی دیتے ہیں تو رشتہ دار کو نہیں دینا چاہتے، وہ حقدار بھی ہو تو ہم دائیں بائیں خرچ کریں گے، اور بہت ہمدردی لوگوں کو دکھا، بڑے ہم سخی بھی ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو دینے میں دل تنگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں پھر جو ہے نا وہ جیلسی اور تعصب اور حسد اور بغض اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی مدد کیوں کروں۔ تو جو قریبی کو دیتا ہے اس کا ڈبل ثواب ہوتا ہے، اور جو کسی اور عام مسکین کو دیتا ہے اس کا سنگل ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ آدمی جو بغیر کسی اسلامی ریزن کے، اسلامی ریزن یہ ہو سکتی ہے نا کہ رشتہ دار میرا جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں انوالو ہے مثلا، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ میں اپنے تعلقات رکھوں، میں اس سے فاصلہ پیدا کر لیتا ہوں، گیپ پیدا کر لیتا ہوں، غصے کا اظہار کرتا ہوں، ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ کے دین کی خاطر ناراضگی بھی جائز ہے، بلکہ ثواب ہے، وہ عبادت ہے، جس سے مجھے پتہ چلے، اگر مجھے پتا ہو کہ میرے ناراض ہونے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو ناراضگی اللہ کے دین کے لیے عبادت ہے۔ لیکن ویسے ہی اپنی پسند اور ناپسند ہے، اپنی ناک ہے کا مسئلہ بنا دیا ہے، کوئی اور دنیا داری کے مسائل ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ قاطع، وہ آدمی جو رشتوں کو، جو قطع رحمی کرتا ہے، خون کے رشتوں کو توڑتا اور کاٹتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، بے شک جتنا مرضی اچھا پرہیزگار نمازی کیوں نہ ہو، رشتوں کو توڑنے اور کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس آیت کے اینڈ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور رقیب کا معنی ہوتا ہے نگران، رقیب کا معنی ہوتا ہے واچ کرنے والا، اور رقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، چیک کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین تمہیں چیک کر رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو بے شک اللہ پاک تم پہ نگران ہے، تم اسے چھپ نہیں سکتے ہو۔ یہاں یہ بات کیوں ارشاد فرمائی، جب رشتہ داروں کی باتیں کر کے، تقوی کی باتیں کر کے، اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ، یہ شرما شرمی والا تعلق نہیں ہے، یہ رسما رسمی والا تعلق نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے نبھانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر تم دل سے ان کا احترام نہیں کرتے ہو، ماں باپ کا، بہنوں بھائیوں کا، اپنی اولاد، دل سے احترام نہیں ہے، دل سے نہیں ہے، تو یہ منہ پہ جانے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ سامنے تو آپ مسکرا کے دکھاتے ہیں، اسمائل ہوتی ہے چہرے پہ، لیکن اندر سے آپ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یاد رکھنا اس طرح کام نہیں چلے گا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہارے اندر کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، نگرانی کر رہا ہے تمہارے جذبات کی، تمہاری فیلنگز کی، تمہارے رویے کی، تمہاری بیہیویئر کی، اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے، تم اسے چھپ نہیں سکتے ہو۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت اور احترام کا، یہ شرما شرمی والا نہیں ہے، اور نہ یہ چہرے پہ جانے والا ہے، یہ دل کے اندر نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک تمہیں خوب جانتے ہیں، وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے
وہ اب یہاں سے یتیموں کے معاملات سٹارٹ ہو رہے ہیں. عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ یتیموں کا تو یعنی کوئی حق، جو چھوٹے بچے نابالغ ہوں جن کا باپ ہوتا ہے ان کو یتیم کہتے ہیں نا، تو ان کا تو کوئی حق مانتا ہی نہیں تھا، اور اگر کوئی مانتا بھی تھا تو ان سے لیا نہیں جا سکتا تھا. کمزوروں کو کون دیتا ہے؟ بیواؤں کو کون دیتا تھا؟ جو طاقتور ہوتے تھے وہ آ کے قبضہ کر لیتے تھے. تو یہاں سے یتیموں کے پھر معاملات شروع ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. آتو، میں نے زکوٰۃ کے معاملے میں ایک دفعہ یہ بات وضاحت عرض کی تھی اس کی. آتو کا معنی ہوتا ہے آنا، آتا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، اور آتو اسی سے نکلا ہوا ہے. آ کے دو. یتیموں کو اپنے دروازے پہ مت بلاؤ. دیکھنا اسلام کے جو معاشرتی اصول ہیں، آتو کا معنی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم خود آؤ اور تم خود آ کے یہ ان کا حق ادا کرو. آتو زکاتہ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا کہ زکوٰۃ دینا جو ہے نا، یہ جو غریب اور مسکین ہے ان کو اپنے دروازے پہ بلا کے لائن نہ لگاؤ، ان کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ یہ تمہارا فرض ہے. زکوٰۃ تم نے دینی ہے، تم ان کے دروازے پہ جاؤ، تم ان کے دروازے پہ جاؤ اور عزت اور احترام کے ساتھ جا کے ان کو پیش کرو اور ان کا شکریہ بھی ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں موقع دیا کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو. تو آتو کا معنی ہوتا ہے آنا، آ کے دینا. اللہ فرماتے ہیں وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو دو ان کے مال، یتیموں کو دو ان کے بعد. یہ جو لفظ یتیم ہے اس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے اکیلا، منفرد، اکیلا اور منفرد، تنہا، بے آسرا، بے سہارا آپ یہ کہہ سکتے. وہ جو سپی کے اندر ایک موتی ہوتا ہے نا تو اس کو در یتیم کہتے ہیں. در یتیم جو سپی کے اندر اکیلا موتی ہوتا ہے اس کو در یتیم اس لیے کہتے ہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے. در کا معنی موتی ہوتا ہے، یتیم کا معنی اکیلا ہوتا ہے، تو در یتیم اس کو اس لیے کہتے ہیں. اکیلے اور منفرد کو، تنہا اور بے سہارا کو یتیم کہتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یتما بعد احتلام، جب کوئی بندہ بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. تو عمر کی ایک بلوغت تک پہنچنے کے بعد یتیمی ختم ہے. یتیم وہ ہوتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے. جو جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اب جو ہے نا وہ جناب اس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے تو وہ یتیم نہیں ہوتا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا مال ان کے سپرد کرو، خود آ کے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اب یہ ورثاء جو تھے نا تو یہ ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ مختلف واقعات بھی ہوئے. مثلا کچھ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ فوت ہو گئے تھے. تو ان کی بیوہ جو ہے نا، دو لڑکیاں تھیں ان کی، ایک بیٹا تھا ایک بیوہ تھی. ٹھیک ہے. تو چچا زاد جو تھے نا، چچا کے بیٹے، کزن جو ہیں، انہوں نے آ کے مال پہ قبضہ کر لیا. تو وہ بیوہ نے یہ چاہا کہ چلو یہ میری بیٹی سے تم شادی کر لو. جو ان کے کزن تھے ان سے کہا کہ تم شادی کر لو ان سے، اسی بہانے ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی، ان کو سہارا بھی مل جائے گا. چلو مال تم نے لے لیا تو یہ بھی اپنے نکاح میں لے لو. انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، مال پہ قبضہ بھی کر لیا. عرب کے اندر تو عام طور پہ رواج یہ تھا، کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر کمزوروں کے حقوق نہیں تھے اس زمانے میں. اسلام نے یہ سارے حقوق دیے ہیں. بلکہ عرب کے اندر تو یہاں تک تھا کہ وراثت تو صرف اس کو ملے گی جو گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے، دشمن سے لڑ سکتا ہے، مال غنیمت جمع کر سکتا ہے، وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے. جو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، مال غنیمت دشمن سے لڑ نہیں سکتا، وہ وراثت کا حقدار نہیں. اس نے کیا کرنی ہے وراثت؟ تو جوانوں کو ملتی تھی، اور چونکہ عورتیں جنگ نہیں کرتی تھیں تو ان کے لیے تو تصور ہی نہیں تھا وراثت کا. اور جو قبیلے وراثت دینے کا بھی دینے کو مانتے بھی تھے تو ان سے لینا اور نکالنا ایک شیر کے منہ سے جو ہے نا وہ نوالا چھیننے والی بات ہوتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ بیوہ شکایت لے کر آئیں تو اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی. کچھ مفسرین نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ احد کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے.
تو ان کے چچاؤں نے، بچوں کے چچاؤں نے جو ہے نا، چچا جو تھے بچوں کے حضرت سعد کے بھائی، انہوں نے قبضہ کر لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یہ آپ کے شہید بھائی ہیں، تو یہ ان کے بچے ہیں، میں ان کی بیوہ ہوں، تو بچوں کے چاچا جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی. اور پھر ساتھ یہ نہیں صرف کہ مال دو ان کو، بلکہ کچھ ایک اور بھی جو معاشرتی خرابی پائی جاتی تھی، تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو، نہ تبدیل کرو برے مال کو. خبیث کا معنی گندا ہوتا ہے، برا مال، گھٹیا. بالطیب، اچھا عمدہ مال. تو گھٹیا مال کو عمدہ مال سے چینج نہ کرو. مثال کے طور پہ بکریاں تھیں ان کی، اگر جو یتیموں کے حصے میں آتی تھی، اچھی اچھی بکریاں خود رکھ لی، تو کہتے ہیں ان کے حصے 10 بکریاں، ان کو بکریاں 10 دینی ہے نا، کوئی بھی دے دو. تو جو کمزور گھٹیا قسم کی ہوتی تھی وہ ان کو دے دیتے تھے. اور اگر ان کی زمین جو ہے وہ جو گھٹیا ہوتی تھی وہ ان کے حصے میں دے دیتے تھے، اور جو اصلی جو زیادہ اہم ہوتی تھی وہ خود اس پہ قبضہ کر لیتے. تو اللہ رب العالمین نے دونوں باتیں انصاف فرمائی. ان کا مال بھی ان کو دینا ہے، اور جو ان کا بنتا ہے انصاف کے ساتھ وہی دینا ہے. اور فگر کو صرف پورا نہیں کرنا، صرف فگر نہیں پورا کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لالچ مت کرو، اور گھٹیا مال کو اچھے مال سے تبدیل مت کرو. اپنا گھٹیا ان کو دے دینا، ان کا اچھا خود قبضہ کر لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک اور خرابی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. تو وہ کہتے تھے نگرانی کر رہے ہیں ہم یتیموں کی، اور پھر وہ یہ کرتے تھے کہ حساب کتاب رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، الگ الگ رکھنا، انتظام کرنا، مینج کرنا مشکل ہوتا تھا. تو ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ہی شامل کر لیتے تھے. اور پھر یہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کون سا ہے ہمارا کون سا ہے. وہ کہتے ہیں سارا اپنا ہی ہے، سارا اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم ہی نگرانی کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے ہی بچے ہیں، مال بھی اپنا ہی ہے. تو مکس کر کے کھا جاتے تھے، اور یہ بھی فرق نہیں، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کون سا ہے اپنا کون سا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی منع فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ شامل کر کے مت کھاؤ. اور یہاں کھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا، کھانے کا مطلب تصرف کرنا ہے. مثلا زمین کو کسی نے کیا کھانا ہوتا ہے، تو کھانے کا مطلب لٹرل میننگ نہیں ہے اس کے کہ صرف کھانا ہی منع ہے. اس کا معنی تصرف کرنا ہے، ان کو استعمال میں لانا ہے. تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے استعمال مت کرو، اس کو مت اڑاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ عیاشی مت کرو، اس کو مت کھاؤ. تو مکس کر کے، ہاں ٹھیک ہے، انتظام کے لیے، سہولت اور آسانی کے لیے مال کو مکس کیا جا سکتا ہے، لیکن حساب ان کا رکھنا ہوگا، ان کا حساب رکھنا ہوگا. حساب کتاب الگ الگ ہونا چاہیے، ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ ان کا کتنا ہمارا کتنا، ان کا کون سا ہمارا کون سا ہے. باقی انتظام کرنے کے لیے تم اکٹھا رکھ سکتے ہو، لیکن حساب الگ کرنا پڑے گا. اس حد تک اللہ رب العالمین نے یہ پابندیاں لگائی. اس کے بعد فرمایا انہ کان حوبا کبیرا. ان کے مال کو اپنے مال سے مکس کر لینا، گندا دے کے اچھا لے لینا، یا ان کے مال ادا نہ کرنا، یہ سارے کام انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے، بہت ہی برا گناہ ہے. یعنی گناہ تو ویسے ہی گناہ ہوتا ہے نا، یہ گناہ انتہائی گھٹیا پان کی حد تک، اور انتہائی گناہوں میں سے شدید گناہ ہے. انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت ہی گھناؤنا اور شدید قسم کا گناہ. آگے جو ہے ایک اور مسئلہ بیان ہوا کہ جو یتیم بچیاں ہیں یا جو یتیموں کی مائیں ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو اللہ پاک نے اس کے حل بھی بیان فرمائے ہیں. تو دیکھیں، ڈاکٹر کا کام صرف بیماری کو ڈائگنوز کرنا نہیں ہوتا، بتانا نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے تمہیں. ڈاکٹر کا کام اس کا علاج کرنا بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ میں اللہ کو ڈاکٹر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایک مثال دے کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نہ صرف مسئلہ بتاتے ہیں بلکہ مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں. تو یہ چونکہ ڈیوائن گائیڈنس ہے، یہ الہی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہے. اللہ پاک نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، مسئلے کا حل بھی بتایا. وہ حل یہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. اگر تمہیں ڈر ہو، خفتم خوف سے ہے، اگر تمہیں خوف ہو، خطرہ ہو، تم رسک محسوس کرتے ہو، اللہ تقسطوا، قسط کا معنی انصاف کرنا ہوتا ہے. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامى، یتیموں کے معاملات میں،
یتیموں کے معاملات میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. تو پھر کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب اس کے دو تین جو ہے نا وہ مفہوم بیان کیا ہے مفسرین نے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے معاملات میں، کیا مطلب کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ شادی جب یتیم لڑکیوں کے ساتھ وہ شادی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ گھر کی بات ہے، اپنی بچیاں ہیں، گھر میں رکھی ہیں، تو اس میں حق مہر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اپنی بچی اپنے گھر میں ہے تو حق مہر کی ضرورت نہیں ہے. وہ حق مہر یہ کہہ کے جو ہے نا اڑا دیتے تھے. اور پھر یہ کہ جب خرچ دینے کی بات آتی تھی، حقوق دینے کی بات آتی تھی، وہ کہتے گھر کی بات ہے، اپنا ہی ہے، ہم تو ان کو سہارا دے رہے ہیں، ہم تو خود قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے، یہ کہہ کر ان کے حق مارتے تھے. تو کوئی بھی بات اور ہوتی تھی تو اس طرح کہہ کے ان کو دبا کے رکھتے تھے، ہر چیز کی قبضے میں لے لیتے تھے. نکاح کے نام پہ ہم تو ان کو جناب سہارا دے رہے ہیں، ہم تو ان کو جناب چھت مہیا کر رہے ہیں، ہم تو خود قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کو رد کیا. اللہ فرماتے ہیں ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح سلوک نہیں کر سکو گے اور قانون اور شریعت کے مطابق ان کے سارے حق ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر تم ان سے شادی مت کرنا. ایک معنی اس کا یہ ہے. پھر نہ یتیم بچوں سے شادی کرو، نہ چھوٹی یتیم بچوں کے ماؤں سے، نہ بیواؤں سے شادی کرو. پھر کیا کرو؟ اگر یہ تم نے زیادتیاں کرنی ہے نا، پھر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر جو تمہیں پسند ہو نا کوئی اور عورتیں، پھر ان کے ساتھ شادی کر لو. سہارا دینے کے نام پہ زیادتی نہیں کر سکتے. فَانْكِحُوا، پھر نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند آئے. طابہ یہ بھی طیب سے ہے، خوشگوار لگیں، تمہیں پسند آئیں، جن پہ تم راضی ہو. جو تمہیں پسند ہے نا باقی عورتیں ان یتیموں بیواؤں کے علاوہ، تو ان کے ساتھ شادی کرو. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ اپنے گھر میں رکھ کے، اپنے پاس رکھ کے یتیم جو بچے ہیں یا چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، اکیلے تم ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے. اگر ان یتیموں کی ماں تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو ان کی تربیت کرنے میں، ان کو سنبھالنے میں، ان کو پالنے میں، ان کا حق ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اگر ماں ساتھ شامل ہو جائے، تمہارے اکیلے بس کی بات نہیں ہے، اگر تم ماں کو ساتھ شامل کر لو تو آسانی ہو جائے گی. اور ماں کو ساتھ شامل کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سب سے آسان، جس میں سارے شک و شبہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ یہی ہے نا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو. اگر بغیر نکاح کے تم وہاں ان کو گھر میں رکھو گے تو 100 قسم کے شک پیدا ہوں گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ چھوٹے جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کو پالنے میں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے اور تم انصاف نہیں کر پا رہے ہو، تو پھر ان کی ماؤں سے نکاح کر لو، تو ان کو بھی ساتھ شامل کر لو. اب تم جو ہے نا وہ تمہاری بیوی بن جائے گی، ان کی ماں بھی ہے. تو جو کام ماں کر سکتی ہے، جو تربیت، جو خیر خواہی، ٹھیک ہے، جو درد اس ماں کو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. تو اس کو جب تم اپنے ساتھ شامل کر لو گے تو آسانی پیدا ہو جائے گی. تو یہ دوسرا مطلب ہے اس کا. اگر تم سمجھو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے ساتھ، فَانْكِحُوا، تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم، جو تم سمجھتے ہو کہ معاملات کو خوشگوار بنا سکتی ہے، ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہے، راضی ہو تم ان کے نکاح کرنے پر، وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ اس سے ماحول خوشگوار ہو جائے گا تو ان کے ساتھ نکاح کر لو. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کی وضاحت بھی کی کہ نکاح کیسے کر لو. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی لمٹ نہیں تھی. 10 20 30 50 شادیاں لوگ کر لیتے تھے، اور پھر ان مجبوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے. کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. نکاح کیا اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے کسی کا. جس کو چاہا وقت دیا، جس کو چاہا نہ دیا، جس کو چاہا نان و نفقہ زیادہ دیا، جس کو چاہا نہ دیا، ان کے مالوں پہ قبضہ کیا، ان کی اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھا. تو یہ ظلم اور زیادتیاں چلتی تھی سوسائٹی کے اندر. اللہ رب العالمین نے جو حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ یتیموں کا کام بھی ہو جائے، اور یہ ظلم بھی جو بیویوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے.
اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو پھر جو سوال لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اسلام پر کہ اسلام جو ہے وہ دیکھیں جی 4 شادیاں کرنے کی یہاں پہ اجازت ہے اور یہ زیادتی ہے، اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اسلام نے 4 شادیوں کی جو اجازت دی ہے تو یہ حد مقرر کی ہے، کمی کی ہے، زیادتی نہیں کی، کمی کی ہے، زیادتی نہیں کی ہے۔ جو 10 20 میں سے 50+ شادیاں کر کے عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے تو اس میں کمی کی ہے اسلام نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے تو تم نکاح کر لو ان کے ساتھ، لیکن نکاح کی بھی حد یہ ہے کہ مثنا 2 کر لو، و ثلاثہ 3 کر لو، و رباع یا 4 کر لو، اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھیں نا یہ جو تعدد ازواج ہے یعنی زیادہ شادیاں کرنا، اس کی جو حکمت قرآن نے پیچھے بیان کی ہے یہ یعنی دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہے، عیسائیوں کے اندر بھی، ان کی کتابوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، سکھوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، آپ تاریخ کو پڑھیں نا تو ہر مذہب کے اندر زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج رہا ہے۔ یہ تو بھی ریسنٹلی انہوں نے اس کو انلیگل قرار دیا ہے، لیکن دیکھیں سوسائٹی کے اندر اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ شادی تو ایک کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے، میری بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہیں، میں اس لیے بہت محتاط ہو کے یہ الفاظ سمجھنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہاں پہ ایک شادی کی اجازت ہے نا تو شادی تو ایک ہی کر سکتا ہے، لیکن تعلقات 20 سے ہوتے ہیں، 10 سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ اس پہ خوش ہیں کہ بیوی ایک ہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ضرورت پیش آتی ہے، جو عورتیں خواتین اس پہ اعتراض کرتی ہیں ان کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ اگر جو پاپولیشن ہے اس میں فرق آ جائے، مثلا جیسے آج کل بھی ہے کہ خواتین اگر زیادہ ہو جائیں، دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ضروری کرنی ہے، اگلی جو بات آ رہی ہے آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سر۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ضروری 4 کرنی ہے، ضروری 3 کرنی ہے، ضروری 2 کرنی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، ضرور نہیں کہا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ یہ کام چلے گا۔ اور پھر آپ خود اندازہ کریں کہ اگر جو پاپولیشن ہے، مردوں اور عورتوں کی جو تعداد ہے اس میں اگر فرق آ جائے، مثلا عورتیں زیادہ ہو جائیں مرد کم ہوں، تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا حل ہوگا اس کا؟ ایک سے شادی کریں گے، باقی عورتیں کدھر جائیں گی؟ عورت بن کے اگر کوئی سوچے، میں خواتین سے مخاطب ہوں اس وقت، اگر عورت بن کے کوئی سوچے تو پھر ان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر عورتیں زیادہ ہو جائیں، جس طرح جنگوں کے حالات بن جاتے ہیں، جو ہے نا مرد مارے جاتے ہیں، ہسٹری میں بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، عورتیں تھوڑی رہ جاتی ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ عورتوں کے ادارے بنائے، عورتوں کو اکٹھا، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پھر زنا کے دروازے کھلتے ہیں، پھر سوسائٹی کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، پھر صرف زنا کی حد تک نہیں ہوتا، پھر جو وہ اولاد الزنا پیدا ہوتی ہے، بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے والا کون ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری لینے والا کون ہوتا ہے؟ یہ کسی وقت بھی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن نے ایک رستہ رکھا ہوا ہے، ایک سلوشن دی ہے کہ 10 12 12 20 50 ظلم نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو قرآن نے کہا کہ 4 کر سکتے ہو، اور وہ بھی جس کانٹیکسٹ میں قرآن نے بیان کیا ہے یتیموں کا کانٹیکسٹ ہے، لیکن ضرورت کی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صرف یتیموں کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن نے کمی کی ہے، زیادہ نہیں کیا، زیادہ کو ختم کیا، تو فرمایا کہ 2 2 3 3 اور 4 4۔ پھر اگلی جو بات ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خوف ہو، خوف کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، تمہیں ڈر ہو اس بات کا، ایک ہے نا تجربہ ہے تمہیں کہ ایسا ہوا ہے، ایکسپیرینس ہوا ہے تمہیں، ایک ہے کہ تمہیں خوف ہو، یعنی اگر کوئی سمجھتا بھی ہے کہ میں حق نہیں پورے کر سکوں گا تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، تم سمجھتے ہو رسک ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی رکھنی ہے،
عدل کی شرط ہے زیادہ شادی کرنے کے لیے، جب ضرورت ہو زیادہ کر سکتے ہو، اور پھر عدل کی شرط ہے۔ اور عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب دل کا تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا سب اپنی ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے تھے، ان کے خرچہ دیتے تھے، جو بھی ضرورتیں ان کی پوری کرتے عدل کے ساتھ۔ لیکن دل کے جو تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کم۔ خود آپ کی اپنے گھر میں آپ کی جو اولاد ہوتی ہے، کسی کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، کسی کو کم پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو دل کا معاملہ ہوتا ہے بعض پر بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، تو ان میں انصاف کرنا ہے، اور یہ رب کا حکم ہے۔ اور اگر تمہیں خطرہ بھی ہو، شک بھی ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، ظلم نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی آدمی جو ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس 2 خربوزے لے کے آیا تھا۔ ان کا کوئی ماننے والا، ان کا کوئی مرید تھا، تو 2 خربوزے لے کے آیا اور فرمایا حضرت یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو حضرت نے ایک کو کاٹا، دوسرے کو کاٹا، اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگایا، اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگایا۔ تو ان کی 2 جو ہے نا وہ بیویاں تھیں، تو دونوں کے ایک ایک حصہ لے کے ایک گھر میں بھیجا اور ایک ایک حصہ لے کے دوسرے گھر میں بھیجا۔ تو وہ بندہ جو ہے نا تھوڑا سادہ تھا، اس نے کہا حضرت آپ ایک اس گھر میں بیچ سکتے تھے، ایک اس گھر میں بیچ سکتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اگر ایک زیادہ میٹھی ہوتی اور ایک پھیکی ہوتی تو پھر عدل نہ ہوتا، اس لیے میں نے کاٹ کے تو برابر برابر کیا ہے کہ جو بھی میٹھی پھیکی ہوگی تو برابر ہوگا، ادھر بھی برابر ہوگا۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب، حضرت صاحب آپ تو بہت مشکل میں ہیں، تو یہ آسان نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ بیویوں کا عدل جو قرآن نے شرط رکھی ہے یہ شرط ہے، تو وقت کے اندر بھی عدل برابری ہوگی، اور سلوک کے اندر بھی برابری ہوگی، جو ظاہری سلوک ہوتا ہے، خرچے رہائش کے اندر بھی برابری ہوگی۔ مثلا کسی کی 2 بیویاں ہیں اور وہ خود راضی ہے پاکستان رہنے میں، ایک کو پاکستان رکھا ہوا ہے، ایک کو یورپ رکھا ہوا ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اگر وہ خود راضی ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن بھارت قرآن نے عدل کی شرط رکھی ہے، اور ضرورت کے تحت ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، جس طرح قرآن نے یتیموں کے کانٹیکسٹ میں بات کو بیان کیا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی رکھنی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر بیویاں اگر تم افورڈ نہیں کر سکتے یا عدل نہیں کر سکتے پھر لونڈیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گزارا کرو۔ تو اسلام کے اس ابتدائی دور کے اندر وہ لونڈیاں تھیں، اب تو دنیا میں لونڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اسلام نے آہستہ آہستہ لونڈیوں کے معاملات کو ختم کر دیا۔ خود اسلام اس فیور میں ہے کہ لونڈیوں کے معاملات کو ختم کیا جائے، اسلام نے آہستہ آہستہ اس بات کو ختم کر دیا۔ اس پہ کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت اس زمانے میں لونڈیوں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب، زیادہ قریب۔ دنیا کو بھی دنیا اس لیے ادنا سے لفظ دنیا بھی نکلا ہے، تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، یہ اس کی منزل بہت قریب ہے، یہ جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ اور ادنا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں ادنا تو گٹھیا کو کہتے ہیں نا، ادنا کا معنی ہوتا ہے کم قیمت، تھوڑا، چھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو ادنا یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعولو کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ تو ناانصافی سے بچنے کے لیے یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ناانصافی کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ناانصافی سے بچنے کے لیے ایک رکھو یا پھر لونڈیوں سے کام چلاؤ، ٹھیک ہے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، انصاف کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو کہ تم زیادتی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں کر کے ہم آج کا سبق ختم کر دیتے ہیں، پھر یہاں سے انشاءاللہ بات آگے شروع کریں گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو، ادا کرو اپنی بیویوں کو جن کے ساتھ تم شادی کرو، نکاح، یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن تھی عدل کی، اب یہ دوسری کنڈیشن اللہ نے لگائی ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ادا کرو اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو جی گھر کی بات ہے اور ہم تو سہارا دے رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، تو حق مہر گول نہیں کر سکتے، وہ کھا نہیں سکتے۔
ادا کرو اپنی بیویوں کے حق مہر خوشی کے ساتھ. اس کو جرمانہ سمجھ کر، چٹی سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر بے دلی کے ساتھ ادا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. خوشی کے ساتھ، نخلتاً کا معنی ہوتا ہے خوشی کے ساتھ ادا کرو، دل کی آبادگی کے ساتھ ادا کرو. کیا ہوتا تھا؟ یتیموں کے ساتھ جیسے ظلم ہوتا تھا، بیواؤں کے ساتھ جیسے ظلم ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ ان جنرل جیسے ظلم ہوتا تھا، تو نکاح کے موقع پر بھی یہ زیادتی ہوتی تھی کہ اس طرح کی جو لڑکیاں جب ان کے نکاح ہوتے تھے نا، تو نکاح کا جو حق مہر ہوتا تھا وہ لڑکی کی بجائے اس کے ورثاء لے لیتے تھے. نکاح کا جو حق مہر ہوتا تھا وہ لڑکی کی بجائے اس کے ورثاء لے لیتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں دے دو، بچی کو ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جو دیتے بھی تھے نا، تو وہ تلخی اور بادل نخواستہ جس کو کہتے ہیں، تاوان سمجھ کر تو وہ اس طرح ادا کر دیتے تھے. اور پھر جو دیتے تھے، کبھی کبھی ایسی بھی صورت پیش آ جاتی تھی کہ بعد میں دباؤ ڈال کر، آج بھی ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے دباؤ ڈال کر عورتوں سے حق مہر واپس لے لیا جاتا تھا. مختلف طریقوں سے معاف کروا لیا جاتا تھا، واپس لے لیا جاتا تھا. بہت سے طریقے ہیں عورتوں سے مال معاف کروانے کے. لوگ جیسے آج کل وراثت نہیں معاف کروا لیتے، بھائیوں کے حق میں بہنیں بیان دے دیتی ہیں، ان کو پتہ ہے ملنا تو ویسے بھی نہیں ہے، مختلف ناموں سے، ہیلوں بہانوں سے بھائیوں نے دینا تو ویسے بھی نہیں ہے، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ چلو معاف ہی کر دو. ٹھیک ہے، حق مہر بھی ملنا تو ہے نہیں، تو خواہ خواہ گھر میں پھک ڈالنے کی بجائے اور لڑائیاں ڈالنے کی بجائے معاف ہی کر دو. اس طرح معاف نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کا حق مہر دو ان کو خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، جرمانہ سمجھ کے نہیں، دباؤ ڈال کے معاف کروانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو دینے کے لیے، خوشی کے ساتھ دینے کے لیے ان کو حق مہر ادا کرو. یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ استعمال ہوا نا حق مہر کے لیے، وہ ہے صدقات ہن. صدقات یہ صدق سے نکلا ہے، صدق سے، اور صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی. تو حق مہر کا سچائی کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی صدق سے نکلا ہے اور اس کا معنی سچائی ہوتا ہے. تو حق مہر کو صداق اس لیے کہتے ہیں، سچائی اس کا معنی اس لیے ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حق مہر خوشی کے ساتھ دے گا تو ثابت ہوگا کہ اس خامد کا سچا میلان، سچا جھکاؤ ہے عورت کی طرف، اور یہ واقعی سچی مچی اس کے ساتھ نکاح کر کے خوش ہے. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اس کو اس لیے صداق کہتے ہیں، صدقات ہن، حق مہر کو، کہ یہ ثابت کرنا ہے، یہ پروف دینا ہے کہ سچائی ہے اس کے اندر، کہ اس رشتے سے سچی مچی یہ بندہ خوش ہے اور اپنی خوشی کے ساتھ یہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے. اس لیے اس کو صدقات کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ اپنی نفس کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ، اگر وہ خوشی کے ساتھ، یہ پیچھے لفظ ہم نے پڑھا ما طاب لکم، طابہ یہ تبنا اسی سے بنا ہوا ہے. اگر وہ اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ اس میں سے کوئی چیز آپ کو معاف کر دے، وہ کہتے ہیں اگر 5,000 حق مہر طے ہوا تھا، چلو مجھے 2 دے دو، باقی میں 3 معاف، اپنی خوشی کے، دباؤ ڈال کے نہیں، پریشان کر کے نہیں، ورغلا کے نہیں، اگر اپنی خوشی کے ساتھ، یہ عورت کا حق ہے نا، تو کوئی بندہ بھی اپنا حق معاف کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ اس میں سے کوئی آپ کو معاف کر دیتی ہے، واپس کر دیتی ہے، فَقُلُوهُ ہنیئا مریئا، تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو مزے لے کر. ٹھیک ہے، تو خوشی کے ساتھ اور مزے لے کے، وہ تمہارا مال ہے، وہ مزے لے کے خوشی کے ساتھ تم کھاؤ، خوشی خوشی. ہنیئن کا معنی بھی خوشی خوشی ہے، اور مریئن کا معنی مزے لے کر ہے. مزے لے کر خوشی خوشی کھاؤ. اب انہوں نے خود اپنی مرضی سے تمہیں دے دی ہے، دیٹس فائن، جس کا حق ہے وہ دے سکتا ہے. اور آج کے سبق کی آخری آیت جو ہے نا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. چلے یہ بھی اگلے سبق کے ساتھ ہی ہے، زیادہ اس کا جو ریلیونٹ اگلے سبق کے ساتھ ہی ہے، تعلق اگلے سبق کے ساتھ بنتا ہے. تو یہاں ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں. میری خواہش یہ تھی کہ ہم آج کا رکوع مکمل کر لیتے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، اور کس کو کس کا مال کیسے ملنا ہے. تو وہ جو اسلام نے خوبصورت چیزیں طے کی ہیں وراثت کے حوالے سے اور مال کے حوالے سے، عورتوں کو کیسے کیسے حقوق دیے ہیں جن کا عورتوں نے کبھی ہسٹری میں تصور نہیں کیا، وہ صرف اسلام نے کیا ہے.
اور اللہ معاف فرمائے آج کل اسلام نے حق دیا لیکن ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی وہ دوبارہ وہ کافروں والی اور جہلی سوسائٹی بنتی جا رہی ہے، اور بہنوں کے حق لوگ کس طرح دباتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔